تو ان چاروں چیزوں کو نا کوئی ذرا گہری نظر سے بھی سوچنا چاہیے نا کہ یہ آزاد جو ہے ان کو دھونے کا حکم کیوں ملا. ہمیں اس وقت کیا اپنے ذہن میں خیال لانا چاہیے. ہاتھ جو ہے قرآن مجید میں جب آتا نا قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ یہ بدلہ اس چیز کا بما قدمت یدا کا جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے کر کر کے بھیجے. کام کا آلہ جو ہے نا جس سے کام کرتے ہیں ہم وہ ہاتھ ہی ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں نے مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا تھا. جی فرمائیے. جی میں نے پوچھا تھا نوافل کی ہماری زندگی میں کیا خاص اہمیت ہے؟ یعنی نوافل جو ہیں فرض نمازوں کے علاوہ. ہاں جی وہی. جو اضافی عبادت ہم کرتے ہیں آپ اس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ انسانی زندگی کے اندر اس کی کیا اہمیت اور قدر و منزلت ہے. جی بالکل. کچھ چیزیں دین نے فرض کی ہیں کہ یہ ضرور کرنی پڑیں گی مسلم ہوتے ہوئے. ان کو تو اگر کوئی چھوڑ دے تو اسلام سے پھر اس کا رابطہ برائے نام ہی ہے نا. نمازیں ہیں, اسی طرح فرض زکوٰۃ ہے, فرض حج ہے, رمضان شریف کے روزے ہیں. مگر ان کی تقویت کے لیے اور تکمیل کے لیے کہ خامیاں جو فرائض میں رہ جاتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے نوافل مقرر کیے گئے کہ کچھ اور بھی کرتے رہو. اس کو آپ اسی طرح سمجھیں کہ حدیث پاک میں آیا کہ جب آدمی کا حساب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا بندے کے فرائض دیکھو, اس میں کمی ہوگی تو پھر کہا جائے گا کچھ اس نے نوافل اور سنتیں بھی پڑھی ہیں, اگر ہیں تو اس سے یہ کمی پوری کر دو. اسی طرح روزوں کا ہوگا تو یہ نوافل جو ہے نا یہ تکمیل ہے فرائض کی. فرضوں میں ہزار کوشش کے باوجود کوتاہیاں تو رہ جاتی ہیں, اس لیے یہ زائد نیکیاں کرتا رہے تو انشاءاللہ کمی پوری ہو جائے گی. ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے دین نے تنگی نہیں دی, ہم کمزوروں کا لحاظ کیا کہ چلو نہ بھی کرو گناہ نہیں, مگر ضرورت بہت پڑے گی, کمی جو ہے اس سے ہی پوری ہوگی. جی مولانا بتا تو وضو کا میں بتا رہا تھا کہ وضو میں ہاتھ دھوئے جاتے ہیں. ہاتھ قرآن پاک کہتا ہے ساری دنیا میں نے یہ اپنے ہاتھوں سے کام کیا. اللہ بھی کہتا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو پیدا کیا, اپنے ہاتھوں سے بے دینا, چار پائے بھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے. تو ہاتھ ہے آلہ عمل کرنے کا. اس لیے آدمی ان کو دھوتے وقت سوچے کہ میں نے اب ان کو پاک کیا دھویا تو ان کے ساتھ میں پھر اب اچھے کام ہی کروں گا, برے کام نہیں کروں گا. اگر پانی سے دھو لوں مگر اس کے ساتھ برے سارے اعمال کرتا رہوں تو یہ ایسی بات ہے جیسے مسواک کر رہی سارے مگر گالیاں دیں, جھوٹ بکا اور سارے بےہودہ کام کرتے رہتے. تو اللہ کے نیک بندے تو کہتے تھے ہماری وہاں تک رسائی کیا, دیکھ کتنی باریک سی نظر ان کی کہ جو آدمی بری باتیں زبان سے نکالتا ہے وہ جب قرآن مجید پڑھتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید کو اٹھا کر کسی نے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا. وہ کہتے ہیں یہ کو کرے تو لوگ سر اڑا دیتے ہیں کہ قرآن مجید پھینک دیا. وہ کہتے ہیں جس زبان پر سے قرآن گزر رہا ہے یہ پاک ہے. بہتان لگاتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, جھوٹی گواہیاں دیتے ہو, سارے جھوٹے, یہ گندی زبان غلاظت کا ڈھیر اس پر سے قرآن گزار رہا ہے. اس لیے جب یہ ہاتھ دھوئے تو سمجھے عمل اپنا جو ہے نا اس کے ٹھیک کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ میں نے اپنے ہاتھ دھو لیے ہیں, پاک کر لیے, اب ان سے میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا. اب منہ ہے, آپ دیکھتے ہیں جدھر جانا ہوتا آدمی ادھر کو رخ کرتا, منہ کرتا. اس لیے پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ تو نے اپنی توجہ اور رخ جو ہے نیت خالص اللہ کی طرف کر لی, تیری منزل مقصود اللہ ہے. اگر یہ کام جو نماز وغیرہ تو کرنے لگا سارا دکھاوے کے لیے یا نمائش یا اپنے حضرت صاحب کہلانے کے لیے تو کوئی منہ نہیں دھویا. رخ سوئے میں خانہ دارت پیر ماں, پیر ہمارا تو جو اس کا منہ ہے شراب خانے کی طرف, منہ توجہ ہے اللہ کہ اللہ کی طرف دھیان ہے. اور پھر سر پر ہاتھ دیکھتے ہیں آپ, سر پر ہاتھ پھیرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے سر پر تاج رکھ لیا کہ جیسے آدمی نے بیانہ کوئی عزت اور آبرو کی شے رکھ لی, اپنے آپ کو کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں انہیں پوری طرح باوقار طریقہ سے پیش ہوں. پاؤں چلنے کا طریقہ کہ اب میں انہی رستوں پر چلوں گا جن کی دین اجازت دیتا, میرے قدم کبھی اس راستے کی طرف نہیں اٹھیں گے جن سے شریعت نے منع کیا. اور یہی آزاد ہیں قیامت کے دن پھر ہوں گے کہ ساتھ میں اعمال نامہ آ جائے گا, چہرے چمکتے ہوں گے, سروں پر اللہ کی رحمت سایہ کرے گی, اور پاؤں جو ہے وہ پل صراط پھر ڈگمگائیں گے نہیں. جب ساری دنیا کانپ رہی ہو, پل کانپ رہا ہوگا, گرتے جائیں گے سارے برے لوگ, یہ صحیح سلامت گزر جائے گا. جزاکم اللہ خیر. آپ قوم سمود کے حوالے سے کہ وہ گڑی
خوشبختی ہاں قرآن پاک نے کہا نا فی یوم نحس مستمر کہ ان پر عذاب آیا ایسے نحس دن میں جو ہمیشہ رہنے والا. تو اب یہ لوگوں نے اس سے بھی نکال لیا نا کہ وہ بدھ کا دن تھا اس لیے بدھ کا دن ہی منحوس ہے. حالانکہ قرآن مجید میں آتا نا کہ وہ 8 دن عذاب رہا, 8 راتیں تھی, 7 غالباً 8 دن سے یہ 7 راتیں, اس طرح قرآن پاک نے ہے پورا ہفتہ اس میں آ جاتا. تو پھر کون سا دن رہ گیا, سارے دن منحوس ہو گئے. تو نہیں, ان کے لیے نیس تھا, جو قوم سمود تھی نا ان کے لیے وہ نیس تھا, اور پھر وہ ختم نہیں ہوا, ان پر وہ پوری طرح نہ چھا گیا, تباہ ہو کر کے چھوڑا ان کو. جزاکم اللہ خیر. مولانا یہ ذوالحج کے بارے میں ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ یہ پورا مہینہ عبادت کے لیے افضل گردانا گیا, یہ صرف ابتدائی ایام کے جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ اللہ کہ وہ آدمی کہ جو اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان دے دے وہ افضل گردانا جاتا ہے, تو یہ ذوالحج کے باقی ایام کی بھی وہی فضیلت ہے؟ نہیں, 10 دنوں عشرہ جو ہے نا اس کی فضیلت, اس کی فضیلت ہے, باقی کی وہ نہیں. باقی دنوں جیسے ہی ٹھیک ہے, فضیلت نہیں دنوں کا. ٹھیک ہے. اچھا مولانا, وہ بھائی نے ایک بہت ہی مذاق خیز ہمارے پاس سوال ایک بھجوایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرتی المیہ دیکھیے کہ بے رخی اور دو رخی, یہ سمجھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود کچھ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, لیکن قربانی سنت ہونے کے باوجود بعض لوگ اسے فرض سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ بچے یا گھر والے یا محلے والے کے سامنے نمود و نمائش کی خاطر یہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں. ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ تو ادا نہیں کرتے, لیکن قربانی سے کسی سال بھی وہ کوتاہی نہیں برتتے. کوتاہی نہیں برتتے. اور جیسے ایک کالم نویس نے ان دنوں لکھا نا کہ ہمارے پڑوس میں ایک حاجی صاحب ہیں جنہوں نے اس سال قربانی نہیں کی کیونکہ ان کی فریج ٹھیک نہیں تھی. کیسی چوٹ آئی کہ فریج ٹھیک ہوتی پھر ضرور کرتے, سارا گوشت فریج میں رکھ لیتے, اللہ اللہ خیر اللہ, جانور بھی لوگوں کو دکھا دیتے, بعد میں گوشت بھی سارا خود ہی کھا جاتے. اگر انہیں وہ ہوتی نا سوفتنی قربانی جو یہودیوں پر تھی کہ لے جاؤ اور سارا جانور قربان باغ جلا دو, ایک بھی نہ مسلمان کرتا, ایسے نکلتے کم وقت چھوڑ جاتے قربانی, سب گوشت چربی جلا دو, خوشبو آسمان کی طرف چڑھی. ان کو کھانے کی اجازت نہیں, اس لیے کرتے ہم نہیں کھا رہے, کوئی بات نہیں, ویسے بھی تو گوشت خریدنا ہے سال بھر, یہ فریج میں رکھ لیں گے وہ ٹھیک ہو گیا. اس میں مولانا اب یہ ہے کہ نمود و نمائش کچھ اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اب بعض اوقات گوشت جو ہے وہ شاید 3-4 ہزار روپے کلو کے لگ بھگ پڑ رہا ہے. اگر 8 لاکھ کا ایک بیڑا خریدا ہے اور 2-3 لاکھ روپے کا بکرا خریدا ہے تو وہ تو سونے کے بھاؤ ہو گیا. سونے کے بھاؤ. تو کیا اسلام اس طرح کی رسومات کا اور اس طرح دکھلاوے کی اجازت دیتا ہے؟ کوئی حلال کی کمائی ہوتی نا, اتنے کا بچڑا کیوں لیتے؟ کیونکہ مال حرام بود بجائے حرام رفت, حرام طریقے سے کمایا کہ سونا ہے تو اس میں کھوٹ ڈالا, گاہ کو لوٹا, چلو اس سے پھر کروڑوں کا بے شک لیتے رہے, ان کا کیا پلے سے جاتا, میری آپ کی جیبی کاٹی ہے, پھر ہماری قربانی ہو گئی, ہماری ہے وہ. قیامت کے دن یہ دیں گے نا کہ ہماری قربانیاں کام, وہ سب غریبوں کے پاس چلی جائیں جن کا مال انہوں نے لوٹا ہو. مولانا جیسا کہ آپ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں یہ بات بتاتے ہیں کہ ایک مناسب سا جانور ایک پورے خاندان کے لیے کافی ہے, لیکن اب ہمارے ہاں تو ایک رواج ہو گیا کہ بکرا گھر کے لیے اور ویڑی وغیرہ جو ہے وہ تقسیم کرنے کے لیے کی جاتی ہے. تو کیا یہ اب اس مسئلے نے بھی لوگوں کو تنگ کیا نا, جو دیندار لوگ ہیں بیچارے وہ تو پریشان ہے کہ ہر بچہ جو کما رہا نا اپنی الگ قربانی دے. کیسا مسئلہ, صاف ادا حدیث بھری ہوئی ہے کہ ایک ہی جانور ایک ہی بکرا پورے کنبے کی طرف سے کافی ہوتا تھا, بے شک وہ کتنے افراد ہوتے تھے. جی یہ لوگوں نے فخر بنا لیا. نہیں, اس کا علماء کرام کو حل تو تلاش نہیں کرتے نا مولانا, یہ تو علماء کرام کو بڑا فائدہ نا, کھالیں ملتی ہیں مدرسوں کو اور جامعات کو, اس لیے وہ بھی خوش ہیں, سب کا دھندا چل رہا, کسی کو کھالیں مل